ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ پہلے اپنے ویورز کو یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں بیسیکلی، تاکہ تعارف ہو جائے وہ جو ہمارے ایکسپرٹ ہے یا جو ہمارے گیسٹ ہیں. سر بیسیکلی آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ ارلی ایجوکیشن آپ کی وہاں پشین میں ہوئی، تو آپ نے درمیان میں جاب کر کے پھر دوبارہ پڑھائی کی طرف آ گئے. میں سے ایک ہیرا ہمارے ہاتھ آیا ہے. بلوچستان پروونس تھوڑا بہت ملک سے کٹھا رہتا ہے، اور اس لیے میں اس کو خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے اس نے بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھایا. اس نے ورلڈ بینک، ایف اے او، یو این ڈی پی، آئی سی این کے ساتھ ایز اے ٹیم لیڈر، ایز اے پروگرام مینیجر کام کیا. وہ بلوچستان میں ایز اے کیئر ٹیکر منسٹر فار انوائرمنٹ رہے، اور بلوچستان کی سماجی روابط میں اس شخصیت کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. اگر آپ کبھی کوئٹہ جائے، مجھے تو ریسنٹلی ایک موقع ملا تھا ان کے ساتھ کام کرنے کا، تو ہر دوسرا شخص اس کے پاس آتا ہے، مشورے لیتا ہے انوائرمنٹ، فارسٹ، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. تو ڈاکٹر فیض محمد کاکڑ صاحب، سر ویلکم ٹو اوور فورم. تھینک یو سر. اور ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ پہلے اپنے ویورز کو یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں بیسیکلی، تاکہ تعارف ہو جائے وہ جو ہمارے ایکسپرٹ ہے یا جو ہمارے گیسٹ ہیں. سر بیسیکلی آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ آپ کی ارلی ایجوکیشن، اسکولنگ وغیرہ کہاں پہ ہوئی؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس فورم پہ مجھے موقع دیا کہ میں اپنے بارے میں اور بلوچستان کے حوالے سے کچھ آپ سے شیئر کر سکوں، اور آپ کی جو ویورز ہیں ان کو کچھ بتا سکوں. سب سے پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ تعلق کہاں سے، میں بیسیکلی بلوچستان میں ایک ڈسٹرکٹ پشین ہے جو کوئٹہ سے کوئی قریب نیبرنگ ڈسٹرکٹ ہے، اس کے بالکل کلاسیفلا کی طرف جو ہے اس کی باؤنڈری پہ گاؤں ہے. بلوچستان میں تو نیبرنگ بھی 100 کلومیٹر میں ہوتے ہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے. جی ہاں. تو پشین کے بالکل باؤنڈری پہ ایک گاؤں ہے چرمیان کے نام سے، وہاں سے تعلق ہے میرا. جیسے آپ نے خود بتایا، کاکڑ قبیلہ بلوچستان میں سب سے بڑا پشتون قبیلہ ہے، اور اس قبیلے سے میرا تعلق. ارلی ایجوکیشن آپ کی وہاں پشین میں ہوئی؟ نہیں، میرے والد صاحب جو تھے وہ شروع میں جو ہے وہ جو ملیشیا میں اس نے سروس کی. پھر وہ بچوں کو ایجوکیشن کے لیے، چونکہ اس وقت وہاں پہ ایجوکیشن فیسلٹیز نہیں تھی، تو وہ بچوں کے خاطر جو ہے وہ کوئٹہ شفٹ ہوئے، اور کلاس 4 کی نوکری اس نے کی، اور پھر اس نے بہت محنت کے ساتھ ہم سب کو پڑھایا. اس نے بہت اچھے ہم لوگوں کی تربیت کی. تو یہ کوئٹہ میں نواں کے لیے ایک بہت پرانی آبادی ہے، وہاں پہ کوتوال کے اس نام سے ایک اسکول ہے. ابھی تو خیر آئی ہے، اس وقت مڈل اسکول تھا جب میں وہاں پہ پرائمری اور مڈل کی ایجوکیشن وہاں سے لی ہے. اور پھر میٹرک میں نے جو ہے وہ مسلم آباد ہائی اسکول جو ہے وہ شہر کے اندر، کوئٹہ شہر کے اندر. آپ نے کوئٹہ شہر سے گریجویشن وغیرہ کیا؟ ہوا یوں کہ چونکہ میں نے بتایا کہ والد صاحب جو تھے وہ بچوں کو پڑھانا بہت مشکل کام تھا، تو ہمیں بھی پھر اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھے کہ ہم محنت کر لیں. تو میں نے پرائمری میں جو ہے وہ اس وقت ہر 5ویں جماعت میں اور 8ویں جماعت میں اسکالرشپ ایک ہوتے تھی. تو مجھے یاد ہے کہ میں 5ویں میں جو ہے وہ شدید سردی میں، جب میں 3ری پوزیشن کے لیے جو ہے میں نے اسکالرشپ کے ایگزام دیا، تو وہ پھر میں نے خیر کوالیفائی کیا. پھر 8ویں میں وہاں پہ اسکالرشپ کا ایگزام ہوتا تھا، وہ میں نے کوالیفائی کی. تو پھر میٹرک میں بھی اسکالرشپ مجھے ملی. پھر وہاں پہ ایک کوٹا سسٹم کے تحت جو ہے، اس وقت چونکہ ایک ویژن اتنا براڈ نہیں تھا، تو میں یہ سمجھ رہا تھا، یا جو ہمیں گائیڈ کر رہے تھے تو ہم یہ ازیوم کر رہے تھے کہ شاید یہ ایک ڈپلوما جو ہے وہ ایسوسیٹ انجینئرنگ کے ڈپلوما ہوتے ہیں. تو اس میں میری سیٹ ہوئی تھی کوٹا سسٹم کے تحت پشین کے اس پہ. تو میں ازیوم کر رہا تھا کہ شاید میرا جو ہے ٹارگٹ یہی ہے. تو خیر اس میں بھی میں پوزیشن میں پہلے 3 پوزیشن میں رہا.
تو وہاں سے میں نے ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ میں نے کیا الیکٹریکل. اچھا لیکن وہاں پہ آ کر وہ چونکہ 3 سال جو ہے وہاں پہ سیٹلر بچوں کے ساتھ، وہاں پہ جو پنجابی لوگ ہوتے ہیں جی یا ہزارہ لوگ ہوتے ہیں ان کو سیٹلر کہا جاتا ہے، ہوں، تو وہ کمپیریٹیولی بلوچ اور پشتونوں سے تھوڑا ویل آف ہوتے تھے، اچھا شہر کے اندر ہوتے تھے، اس کی ایجوکیشننگ وغیرہ سارے بہتر ہوتے تھے. ٹھیک. ادھر جا کر مجھے پتہ چلا کہ یہاں سے جو ہے وہ پروفیشنل کریئر جو ہے وہ ایجوکیشن کا اکیڈمک کریئر یہاں سے شروع ہوتی ہے. ہوں. تو میں سمجھ رہا تھا شاید یہاں شاید پہ یہ ختم اینڈ ہو ہے. رہی ہے، شاید end صحیح ہے. ہے. تو اینی ہاؤ وہاں سے پھر میں نے گریجویشن کا میں نے پرائیویٹ ایگزام دیا، تو وہاں پہ اس وقت جاب کے اتنے ایشوز نہیں تھے. میں نے گورنمنٹ کے کوئی 3 جاب کیے ایسوسیٹ انجینئرنگ کے اچھا ڈپلوما کے اس پہ. ٹھیک. میں TNT میں انجینئرنگ سپروائزر رہا، اور میں پاک PWD میں سپروائزر رہا. پھر مجھے وابڈا میں لائن سپرنٹینڈنٹ کی آفر ہوئی. اچھا یہ تینوں جاب جو ہے وہ میں نے پھر 2 تو خیر جوائن کر کے میں نے ریزائن کیا، ایک کو میں نے جو ہے وہ جوائن ہی نہیں کیا. جی کیونکہ میں وہی والی بات ہے کہ میں نے کہا آگے پڑھنا ہے. تو اس کے بعد گریجویشن کی میں نے، پھر گریجویشن کے ساتھ لاء میں ایڈمیشن لیا. تو اس وقت میں نے ٹیچنگ پھر کی ہے کوئی 4 سال. اچھا ہاں ٹیچنگ کی، ٹیکنیکل ٹیچر، چونکہ میں ہاں الیکٹرک ڈپلوما ٹھیک وہ ٹھیک. تھا تو میں ٹیکنیکل ٹیچر تھا. تو گورنمنٹ ٹیکنیکل اسکول جو ہے بڑا مشہور ہے اچھا تو کوئٹہ. آپ نے درمیان میں جاب کر کے پھر دوبارہ پڑھائی کی طرف آ گئے. میں اس جاب کے ساتھ مجھے جب پتہ چلا کہ آپ یہاں سے پڑھنے ہیں، تو مجھے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی اپرچونیٹی ملی کہ وہ جاب میرا سیکنڈ ٹائم تھا. اچھا تو اس کے ساتھ میں نے پھر گریجویشن بھی اس کے ساتھ کی ہے. پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرز کی ہے. جمشورو یونیورسٹی سے. نہیں، میں پولیٹیکل سائنس میں نے بلوچستان یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ہے. اچھا اس وقت مجھے پھر جاب آفر ہوئی BRSP میں، اچھا بلوچستان رورل پروگرام. سپورٹ پروگرام ٹھیک. میں. اس وقت ایک کریز ہوتا تھا ڈیولپمنٹ سیکٹر، بڑا بالکل گرومنگ پہ تھا، اور NGO میں جاب کرنا جو ہے بڑا کمپٹیشن ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ جب میرا انٹرویو ہو رہا تھا تو مجھے وہ انٹرویو پینل کا جو چیئر تھا وہ کہتا ہے آپ پولیٹیکل سائنس کا ایگزام دینے جا رہے، تو آپ کو تو پتہ ہے ادھر جمہوریت جو ہے ہمارے ملک کے لیے تو یہ تو چل ہی نہیں سکتا ہے. خیر اس ڈیبیٹ میں ہم پڑ گئے، وہ اس ڈیبیٹ میں ہی جو ہے انہوں نے مجھے موقع دیا. پھر میں BRSP کو میں نے سرو کیا کوئی 2.5-3 سال. اس دوران پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ ماسٹرز جو ہے اس سے بھی آگے پڑھنا ہے. صحیح ہے. تو پھر پولیٹیکل سائنس کے بعد یہ کوئی وائی کالج یونیورسٹی آف لندن کے ایک ڈسٹنس لرننگ پروگرام اچھا جمشورو یونیورسٹی میں چلتا ٹھیک. تھا. اسپلٹ پروگرام ہوتا ہے. وہ سارے پاکستان میں اس کی 30 سیٹیں تھیں. اچھا تو وہ 30 سیٹوں میں پھر مجھے وہ ایک سیٹ ملی، اور وہ تو وہاں سے پھر آپ نے وہاں پہ میں نے MSc رورل ڈیولپمنٹ کی. رورل ڈیولپمنٹ. اور رورل ڈیولپمنٹ وہ بڑا ویل آپ قسم کا جو ہے اسٹڈی پروگرام تھا. وہ ہمیں اسٹے بھی دیتے تھے، اسکالرشپ بھی دیتے تھے، ٹیچر بھی انگریز آتے تھے. تو MSc رورل ڈیولپمنٹ چونکہ ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آئے، تو اتفاق یہ کہ میں BRSP کے 2.5 سال بعد مجھے FAO میں یونائٹڈ نیشن میں مجھے جاب ملی. اچھا وہ جاب لوور سکیل گروپ پروموٹر اور ٹرینر کے طور پہ میں نے اس کو جوائن کیا. اور FAO وہاں پہ نیچرل ریسورس پہ کام کرتے تھے. تو ادھر مجھے پتہ چلا کہ یہ رورل ڈیولپمنٹ میں زیادہ سے زیادہ سوشل موبلائزیشن یا ایک موٹیویشنل سکل یا کمیونٹی موبلائزیشن، یہ اس کے لیے ہی میرے ساتھ رہے گا. تو چونکہ وہ میرا BRSP میں اچھا خاصا تجربہ بھی ہوا، ادھر مجھے پتہ چلا کہ یہ MSc رورل ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ بھی کرنا ہے. وہ تو کر کے میں نے کہا یہاں پہ رکنا نہیں. تو پھر آپ نے پھر میں نے کیا فل میں ایڈمیشن نیشنل لیا. ریسورس مینجمنٹ میں. نہیں، میں نے انوائرمنٹل مینجمنٹ اینڈ انوائرمنٹل مینجمنٹ پالیسی میں میں نے وہ کیا. پھر میں نے PhD میں ایڈمیشن لیا، اور PhD میں پھر چونکہ وہ مینجمنٹ پروگرام تھا بلوچستان یونیورسٹی میں انرول ہوا. PhD آپ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں تھی؟ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ.
اس میں بھی وہ ایک عجیب سی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ جب آپ سٹرگل کرتے تو وہ ڈورز ایک قدرت آپ کے اوپر جو ہے وہ اوپن کرتے جاتے. تو میں جب پی ایچ ڈی کے کورس ورک میں نے کیا تو سائنپسز میرے اپروو ہوئے. ادھر مجھے پتہ چلا کہ ایچ ای سی میں ایک زبردست قسم کا اسکالرشپ ملتے اور وہ اسکالرشپ ارسپ کے نام سے تھا. اچھا. تو وہ بلوچستان سے وہ لوگ جو ہے ادھر مطلب اپلائی بھی نہیں کرتے تھے, لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. جب میں نے ایچ ای سی کا وزٹ کیا تو وہاں پہ آپ کے علاقے کا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کو ڈیل کرا. انہوں نے کہا کاکڑ صاحب یار ہمیں تو خوشی ہوگی کہ بلوچستان سے کوئی آیا ہے, کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو خیر وہ ارسپ اسکالرشپ کے کچھ شرائط تھے کہ ٹاپ 200 رینکنگ یونیورسٹی میں سے فارن میں کوئی یونیورسٹی آپ کو ایکسیپٹ کرے. تو وہ پھر میں نے ادھر ادھر یونیورسٹیوں میں اپنے تھیسس جو ڈراپ تھے وہ بھیجے. تو پھر 43 رینکنگ کی کوئنزلینڈ یونیورسٹی آسٹریلیا نے مجھے آفر کی اسکالرشپ وہ ایکسیپٹ کرنے کا. پھر اس ارسپ اسکالرشپ کے لیے جو ہے میں نے جاب چھوڑ دی اور پھر میں جا کر اپنا پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا. یہ ایجوکیشن یہ کہانی آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑے ہمبل, اور حقیقت میں جو لوگ سیلف میڈ ہوتے ہیں وہ اس چیز سے نہیں شرماتے کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. میں خود بھی ایک بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے آیا. میرے والد ایک پرائمری ٹیچر تھے اور وہاں سے پھر مجھے انگلینڈ میں پی ایچ ڈی کا موقع بھی ملا, ڈائریکٹر جنرل بھی رہا. تو کہاں سے کہاں تک ایک سٹرگل آپ کو اس کہانی میں نظر آتی ہے کہ بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ سے شروع کر کے بڑے ایک ڈپلوما سے شروع کر کے پھر ماسٹر بھی کیا, ڈبل ماسٹر بھی کیا, ایم فل بھی کیا, پی ایچ ڈی بھی کی. یہاں پہ ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, آگے اس کی کہانی ابھی شروع ہے کہ آگے انہوں نے جاب کہاں پہ کیا اور کیسے انہوں نے پھر ایک ٹاپ منسٹر آف انوائرمنٹ کی پوزیشن تک بھی پہنچ گئے. تھینک یو ویری مچ جی.